بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی میں صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے۔ یہ وہ ہے جسے نصف ایمان قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور شطر الایمان، پاکیزہ رہنا، پاک رہنا، صاف رہنا یہ نصف ایمان ہے، تو اسے نصف ایمان قرار دیا گیا۔ بلکہ حیوان اور انسان کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ پاکیزگی ہے، صفائی ہے، ستھرائی ہے۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے ایک مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ المیہ ہے، ہمارے اس معاشرے میں بہت سے لوگ بالغ تو ہیں مگر انہیں غسل کا طریقہ تک نہیں آتا۔ غسل فرض ہو گیا ہے تو اب پاک ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ تو ذہن نشین کر لیں، غسل کے 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا بصورت غرارہ اگر روزہ نہ ہو۔ نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا نرم ہڈی تک۔ اور نمبر 3 پورے بدن پہ، حتیٰ کہ جسم کا ایک بال بھی خشک نہ رہے، پورے بدن پہ ایسے پانی بہانا ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ یہ 3 فرض ہیں۔ اگر آپ غسل کرتے ہوئے ان 3 فرائض کا اہتمام کرتے ہیں آپ کا غسل ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ سنتوں پہ عمل کرتے ہیں تو سنتوں پہ عمل کرنے کی وجہ سے آپ کا یہ غسل نور علی نور ہو جائے گا۔ تو غسل کا مسنون طریقہ سن لیجئے کہ اگر آپ پہ غسل فرض ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے استنجا کرنا ہے۔ استنجا کرنے کے بعد جہاں جہاں نجاست لگی ہے اس جگہ کو آپ نے دھو ڈالنا ہے۔ پھر آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو ایسے ہی کرنا ہے جیسے آپ نماز کا وضو کرتے ہیں۔ تو اسی وضو کے دوران ہی آپ نے جب کلی کرنی ہے تو غرارہ، اور جب ناک میں پانی ڈالنا ہے تو نرم ہڈی تک۔ اچھی طرح وضو کرنے کے بعد آپ نے اپنے دائیں کندھے پہ سب سے پہلے پانی بہانا ہے، اور پھر بائیں کندھے پہ آپ نے پانی بہانا ہے۔ اس کے بعد سر پہ آپ نے پانی بہانا ہے۔ یوں پورے وجود پہ پانی ایسے بہائیں کہ ایک ذرہ بھر بھی جگہ خشک نہ رہے، بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ یوں آپ سنت کے مطابق اگر آپ غسل کریں گے تو آپ کا یہ غسل عبادت بن جائے گا۔